بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 24۔ کتاب کا نام آتش پرست۔ مفتوح ایران کے شکست خوردہ آتش پرستوں کی اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں اور ریشہ دیوانیوں کا احوال۔ مصنف اسلم راہی MA۔ رومنوں کے سپہ سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن کو یہ خبر ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے سالار ایطاق نے ان کی غیر موجودگی میں ان کے شہر انگورا پر حملہ آور ہو کر قلعے پر قبضہ کر لیا ہے۔ رومنوں کے لیے یہ خبر بڑی روح فرسا تھی۔ ایک لحاظ سے مسلمان ان کے قلب میں خنجر گھونپنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پیٹرک جوہن نے لشکر کا ایک حصہ برداس کی کمانداری میں دے کر اسے اموریا کی حفاظت کے لیے چھوڑا، اور خود اس نے اپنے دوسرے سالار فرزون کو ساتھ لیا اور شہر کے ایک حصے کے ساتھ وہ بڑی تیزی سے انگورا کی طرف بڑھا تھا۔ امیر المؤمنین معتصم کو بھی اس کے نقیب اس امر کی اطلاع دے چکے تھے کہ ایطاق نے انگورا شہر فتح کر لیا ہے اور وہ شہر کے نظم و نسق میں مصروف ہے۔ اسے یہ بھی خبر دے دی گئی تھی کہ رومنوں کا سالار پیٹرک لشکر کے ایک حصے کے ساتھ انگورا شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی معتصم نے پورے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے انگورا کی طرف کوچ کر لیا تھا۔ پیٹرک جوہن اور فرزون کو جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ انگورا کا رخ کیے ہوئے ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پیٹرک جوہن تو پہلے ہی ایطاق سے خوف زدہ تھا، اس لیے کہ آرمینیا کی سرحدوں پر ایطاق اسے عبرتناک اور ہولناک شکست دے چکا تھا۔ اب جو اس کے کانوں میں یہ خبر پڑی کہ ایطاق کی مدد کے لیے معتصم بھی انگورا کا رخ کیے ہوئے ہے تو پیٹرک جوہن انگورا کی طرف جانے کے بجائے پلٹا اور اپنے لشکر کو لے کر اموریا کی طرف چلا گیا۔ انگورا کے قریب پہنچ کر جب معتصم کو خبر ملی کہ پیٹرک انگورا کے بجائے واپس اموریا کی طرف چلا گیا ہے تو جہاں تک انگورا کے قریب معتصم پہنچا تھا وہیں اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ نوفل بن میخائیل جو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ افشین کا مقابلہ کرنے کے لیے آرمینیا کی طرف بڑھا تھا، افشین نے اسے ایسی بدترین شکست دی تھی کہ جیسے پیٹرک کو ایطاق نے دی تھی۔ افشین کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ نوفل بن میخائیل بھاگا۔ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ انگورا میں جا کر محصور ہو جائے گا، لیکن راستے میں جب اس کے طلایہ گروں نے یہ خبر دی کہ مسلمانوں کے سالار ایطاق نے انگورا فتح کر لیا ہے تب نوفل کی پریشانیوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انگورا کے بجائے اس نے اموریا کا کوئی بھی لشکر اس پر حملہ آور ہو کر اس کے لیے مزید نقصان کا باعث نہ بنے۔ اس طرح نوفل بن میخائیل کے سارے لشکر اموریا سے باہر متحد ہو گئے تھے۔ اتنی دیر تک افشین بھی اپنے لشکر کے ساتھ معتصم سے آن ملا تھا۔ افشین کے آنے کے بعد اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ معتصم نے بھی انگورا کے نواح سے اموریا کی طرف کوچ کر لیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ معتصم اور اس کے سالار رومنوں کے علاقوں میں گھسے ہوئے تھے۔ اموریا کے نواحی میدان میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ اموریا وہ شہر تھا جہاں نوفل بن میخائیل پیدا ہوا تھا اور معتصم نے اس شہر کو برباد اور تباہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ نوفل بن میخائیل جنگ کی ابتدا کرنے میں جلد بازی سے کام لے رہا تھا۔ شاید ایسا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ کہیں اس کے سارے لشکریوں کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ آرمینیا کی سرحدوں پر اسے افشین کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی ہے اور وہ مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتے ہوئے اموریا کی طرف آیا ہے۔ بہرحال دونوں لشکر اپنی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ نوفل بن میخائیل اپنے لشکر کے وسط میں رہا۔ اپنے ساتھ اس نے اپنے 2 جرنیل فرزون اور تولک رکھے ہوئے تھے۔ دائیں ہاتھ پر اس نے سپہ سالار اعلیٰ پیٹرک جوہن کو اور بائیں طرف اپنے دوسرے بڑے جرنیل اور اپنے برادر نسبتی برداس کو رکھا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کی حالت کچھ اس طرح تھی کہ وسطی حصے میں معتصم خود رہا، اشناس کو اس نے میسرہ پر اور افشین کو اس نے میمنہ پر مقرر کیا تھا۔ باقی سالاروں کو معتصم نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اپنے لشکر کی صفیں اور ترتیب درست کرنے کے بعد معتصم نے خود جنگ میں پہل کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ صفیں درست ہوتے ہی اس کے اشارے پر اس کے سارے سالار اور لشکریوں نے کچھ ایسے انداز میں خداوند قدوس کی کبریائی کے نعرے بلند کیے جیسے گونجتے گونجتے سحابوں کی چمک، جسم کے جھوٹ سے روح کی سچائی تک،
مساموں سے دل کی تہوں تک اور سرد لہجوں کی اتاہ تک اترتی چلی گئی ہو۔ اس کے بعد اپنے پورے لشکر کے ساتھ معتصم نوفل بن میخائیل کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری جانب نوفل بن میخائیل نے بھی اپنی مساعی عمل کی ابتدا کی، اور وہ بھی ظلم کو اپنی فطرت، قتل کو اپنی عادت اور شر انگیزیوں کو اپنی خوب ناکی بناتے ہوئے کالی روحوں کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ جنگ جب اپنے زوروں پر تھی اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے، اچانک نوفل بن میخائیل کے لشکر کے ایک پہلو کی طرف سے اس طرح تکبیریں بلند ہوئیں جیسے فطرت کی آغوش اور حصار ذات کے ہجروں میں تحیر کے آسمان کھڑے کرتے سالک کے سفر کی جان سپاری نے اپنا رنگ دکھا دیا ہو۔ حملہ آور ہونے والا یہ لشکر ایتاق کا تھا، اور ایتاق اپنے لشکر کے آگے آگے دشمن کے لشکر میں گھستا چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں جنگ اپنے زوروں پر تھی، کسی بھی لشکر کو اپنی شکست یا فتح کا احساس تک نہ تھا، لیکن اب پہلو کی طرف سے ایتاق کے جان لیوا حملوں کے باعث پانسا پلٹنا شروع ہو گیا تھا، اور نوفل بن میخائیل کے لشکریوں کی حالت بڑی تیزی سے وحشتناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سامنے کی طرف سے معتصم، اشناس، افشین، عجیف بن انبسا اور دیگر سالار رومنوں پر جان لیوا حملے کر رہے تھے۔ رومنوں کی اگلی صفوں کا حلیہ تک انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ پہلو کی طرف سے ایتاق نے رومنوں کی پسلیوں کے اندر خنجر گھونپنا شروع کر دیا تھا۔ اس دو طرفہ اذیت کو رومن زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے۔ ذہنی طور پر انہوں نے اپنی شکست کو قبول کر لیا۔ نوفل بن میخائیل نے جب دیکھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اس کے لشکریوں کو رونتے ہوئے اور ان کا قتل عام کرتے ہوئے جب ان کی تعداد کو بڑی تیزی سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں، تب اس نے اپنے لشکر کے اندر پسپائی کے بگل بجانے کا حکم دے دیا۔ بگل بج اٹھتے ہی پسپائی شروع ہوئی۔ نوفل بن میخائیل اپنے لشکر کو لے کر اناتولیا کے میدانوں میں کسی اندھے اونٹ کی طرح بڑی تیزی سے قسطنطنیہ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ نوفل بن میخائیل کے بھاگ جانے کے بعد معتصم نے اموریہ کو فتح کر لیا۔ جو کھیل نوفل بن میخائیل نے مسلمانوں کے شہر زبترا اور ملتیا میں کھیلا تھا، ویسا ہی کھیل معتصم نے اس کے مولد اموریہ میں کھیلا تھا۔ نوفل بن میخائیل کے پڑاؤ اور اموریہ شہر کو اس نے اپنے لشکر کے ذریعے مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا تھا۔ یوں معتصم نے رومنوں کے بادشاہ نوفل بن میخائیل سے اس کے حملوں کا خوب انتقام لے لیا تھا۔ چند روز تک اموریہ میں قیام کرنے کے بعد ایتاق اور اشناس کو معتصم نے اپنی سرحدوں پر ہی چھوڑا تاکہ دونوں وہاں قیام کر کے زبترہ اور ملتیا دونوں شہروں کو از سر نو آباد کریں۔ خود وہ اپنے لشکر کے ساتھ سمرہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ سمرہ پہنچ کر ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا۔ وہ یہ کہ معتصم کو خبر ہو گئی کہ عجیف بن انبسا اور عمر فرغانی عباس بن مامون کے ساتھ ساز باز کر کے اس کی جگہ عباس بن مامون کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ معتصم نے اس سازش کی تحقیق کی۔ جب پتہ چلا کہ یہ معاملہ سچ ہے تو معتصم نے عجیف بن انبسا، عباس بن مامون رشید اور عمر فرغانی کو موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ ادھر ایتاق اور اشناس نے بھی چند روز سرحدوں پر قیام کرنے کے بعد زبترا اور ملتیا شہر کو دوبارہ آباد کیا، اور وہاں کے لوگوں کو آباد کرنے کے بعد وہ بھی سمرہ کی طرف چلے گئے تھے۔ معتصم نے گو افشین کو آذربائیجان اور آرمینیا کا والی مقرر کر دیا تھا، لیکن نوفل بن میخائیل کے ساتھ جنگوں کی وجہ سے افشین نے اپنے قریبی عزیز منجور کو اپنی طرف سے آذربائیجان اور آرمینیا کا والی مقرر کر دیا تھا اور خود سمرہ میں رہنے لگا تھا۔ اس کی اطلاع اس نے معتصم کو بھی کر دی تھی۔ دراصل افشین جن سازشوں اور مکاریوں میں پڑا ہوا تھا ان کی تکمیل آذربائیجان میں رہ کر نہ ہو سکتی تھی کہ سمرہ میں رہتے ہوئے وہ اپنے کام کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ گو اس نے اپنے سب سے بڑے حریف عجیف بن انبسا اور اس کے دونوں قریبی ساتھیوں عباس بن مامون اور عمر فرغانی کا خاتمہ کروا دیا تھا، لیکن
اب حالات اس کی بدبختی کی بھی ابتدا کرنے والے تھے۔ ایک روز افشین اپنی حویلی کے ایک کمرے میں اپنے غلام داجس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ یہودی طبیب سوراب اس کمرے میں داخل ہوا اور افشین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ افشین منہ سے کچھ نہ بولا، بس اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ سوراب آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر افشین نے سوراب کو مخاطب کیا، سوراب، میں تمہارا اور تمہاری دونوں ساتھی لڑکیوں کا یعنی ردا اور دوما دونوں کا شکر گزار ہوں کہ تم نے کمال دانشمندی اور احتیاط سے کام لیتے ہوئے عجیب بن انبسہ کو بغاوت پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کا ہی نہیں بلکہ مامون رشید کے بیٹے عباس اور عمر فرغانی کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ تینوں میرے انتہا درجے کے مخالف تھے۔ اب میرے راستے میں سب سے بڑا روڑا اور رکاوٹ ایتاق ہے۔ گو ایتاق کے علاوہ اشناس اور بغا کبیر بھی میرے بدترین دشمن ہیں، لیکن اگر ایتاق کا خاتمہ کر دیا جائے تو پھر اشناس اور بغا کبیر دونوں راہ کا ڈھیر بن کر رہ جائیں گے، اس لیے کہ ایتاق کے بغیر وہ دونوں کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اگر جسم ہیں تو ایتاق ان کی زبان۔ تمہیں اس لیے بلوایا گیا ہے کہ جس طرح تم نے عجیب بن انبسہ کے آس پاس رہتے ہوئے اس کے خلاف جال بنا تھا، یہی طریقہ کار اس ایتاق کے خلاف بھی استعمال کرو۔ میں اسے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ اس کا خاتمہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں میں اپنی منمانی کر سکتا ہوں۔ وہ معتصم کا جنگی مشیر بھی ہے۔ معتصم ہر کام اس کے مشورے سے کرتا ہے۔ اگر اس کا خاتمہ ہو جائے تو اس کے بعد اسحاق بن یحییٰ رہتا ہے، اسے میں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ کہو اس سلسلے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ افشین جب خاموش ہوا تو چند لمحوں کے لیے بڑی سوچ بچار میں گم رہنے کے بعد سوراب بول پڑا، افشین میرے محترم، یہ بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے۔ جہاں تک عجیب بن انبسہ کا تعلق تھا، وہ بڑا بھولا بھالا سا ایک بدو تھا، ہماری بات ماننے پر فوراً تیار ہو جاتا۔ ایتاق کا بھی میں جائزہ لے چکا ہوں، یہ سنتا سب کی ہے مگر کرتا اپنی ہے۔ تاہم میں کوشش کروں گا کہ اسے اسی سانچے میں ڈھال سکوں جس میں میں نے عجیب بن انبسہ کو ڈھالا تھا، لیکن یہ کام انتہائی مشکل لگتا ہے۔ افشین مسکرایا اور کہنے لگا، سوراب، تمہارے پاس دو اور ایسے ہتھیار ہیں جن کے سامنے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور ناممکن بھی ممکن ہو کر رہ جاتا ہے۔ تمہارے پاس دوما اور ردا کی صورت میں یہ دونوں ایسی لڑکیاں ہیں جن کے پاس جسمانی کشش کے علاوہ بے پناہ حسن بھی ہے۔ ان دونوں ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے تم ایتاق جیسے شخص کو اپنے سامنے زیر اور نگین کر سکتے ہو۔ جواب میں سوراب مسکرایا اور کہنے لگا، بات تو آپ نے بڑی معقول کی، بہرحال میں ان دونوں ہتھیاروں کو ایتاق پر آزمانے کی کوشش کروں گا اور پھر جو نتیجہ سامنے آئے گا اس سے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ پھر افشین نے سوراب کو جانے کی اجازت دے دی تو سوراب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ نوفل بن میخائیل نے چونکہ ایتاق کی سر کی قیمت لگا رکھی تھی، لہٰذا ایتاق کو بتائے بغیر معتصم نے اس کی حفاظت کے لیے کچھ مسلح جوانوں کو مقرر کر دیا تھا، جو آتے جاتے ہی نہیں حویلی کے قیام کے دوران بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے تھے۔ ایک روز ایتاق اپنی حویلی کے سامنے والے باغیچے میں کھجور کی چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مسلح جوان اندر آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، طبیب سوراب اور اس کی دونوں بیٹیاں کسی اہم کام کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ حویلی کے صدر دروازے پر کھڑے ہیں۔ ایتاق نے جب انہیں بلانے کے لیے کہا تب وہ مسلح جوان وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس مسلح جوان کے ساتھ سوراب، دوما اور ردا اندر آئے۔ آگے بڑھ کر تینوں نے بلند آواز میں ایتاق کو سلام کیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایتاق نے ان کا استقبال کیا۔ ایتاق کے سامنے وہ تینوں بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز سوراب نے کیا، امیر ایتاق، اس سے پہلے ہم عجیب بن انبسہ کے لشکر میں کام کرتے تھے۔ ہمارے لیے وہ بڑا مہربان اور غمگسار تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب جنگوں کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ امیر، گزشتہ شب آپ کے متعلق میری بیٹی ردا اور دوما نے طویل گفتگو کی، اور ہم تینوں کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دنوں ہم بالکل بیکار ہیں۔ آپ کی حویلی ویران پڑی ہوئی ہے۔ آپ اگر پسند فرمائیں تو ہم تینوں آپ کی حویلی میں منتقل ہو جائیں۔ اس طرح ہم تینوں مل کر
حویلی کی دیکھ بھال بھی کرتے رہیں گے اور دوما اور ردا دونوں آپ کے کھانے کے علاوہ آپ کی دوسری ضروریات کا بھی اہتمام کرتی رہیں گی۔ امیر، مجھے امید ہے کہ آپ… سراب مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایتاق اس پر بول پڑا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، محترم سراب، پہلے تو جو گفتگو آپ نے کی ہے اس کے لیے میں آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں۔ آپ نے 2 موضوع کھڑے کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ کی دونوں بیٹیاں میرے کھانے اور دیگر ضروریات کا خیال رکھیں گی۔ میں ایسا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس سے پہلے اسحاق بن یحییٰ بھی کئی بار مجھ سے یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ان کے ہاں کھانا کھا لیا کروں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر اب میں آپ لوگوں کو اس کام کے لیے اپنے پاس رکھتا ہوں تو اس طرح اسحاق بن یحییٰ کی دل شکنی ہوگی، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ اٹھتا ہے کہ آپ ان دنوں بیکار ہیں تو اس کا میں اہتمام کر دیتا ہوں۔ جس حویلی میں آپ رہ رہے ہیں اسی میں آپ اپنا قیام رکھیں۔ میں آج ہی سمرہ کے شفا خانے کی طرف جاؤں گا اور اس کے ناظم سے کہوں گا کہ وہ آپ تینوں کو شفا خانے میں رکھ لے۔ اس طرح وہاں جو مرد عورتیں مریض آتے ہیں ان کی خدمت اور ان کا علاج کر کے آپ تینوں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں محترم سراب، آپ نے جو کچھ کہا اس کا آپ کو جواب مل چکا ہے۔ جواب میں سراب مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے حویلی کے صدر دروازے سے ایکاسیہ کی ماں قسطونہ اور امیمہ دونوں داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھتے ہی سراب نے دوما اور ردا کو مخصوص اشارہ کیا۔ تینوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایتاق سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اسی چٹائی پر قسطونہ اور امیمہ آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ان کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے ایتاق نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ قسطونہ کچھ دیر سنجیدہ بیٹھی رہی اور پھر کہنے لگی، بیٹے خیریت تو ہے، لیکن ایکاسیہ کی حالت نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ بیٹے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کو پسند بھی کرتی ہے، لیکن جب میں اسے تمہاری شادی کی بات کرتی ہوں تو وہ بدک جاتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر میں ایتاق سے شادی کر لوں تو اس کی وجہ سے ایتاق کی محترم ذات بھی داغدار ہو کر رہ جائے گی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں امیمہ کے ابی اور اماں سب نے مل کر ایک ترکیب سوچی ہے، اس پر تمہاری رضامندی کے بعد ہم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایتاق نے چونک جانے کے انداز میں قسطونہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسی ترکیب؟ ہم سب مل کر یہ مشورہ کرنا شروع کر دیں گے کہ ایتاق کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے، اور جب بھی کوئی لڑکی اسے پسند آ گئی اس کا بیاہ کر دیا جائے گا، اور پھر چند ہی دن بعد یہ مشہور کر دیا جائے گا کہ ایک لڑکی جو سمرہ کی رہنے والی ہے، بے پناہ خوبصورت اور پرکشش ہے، وہ ایتاق کی زندگی کا ساتھی بننے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں جب ہم یہ حربہ استعمال کریں گے تو ایکاسیہ کے دل پر ایک چرکا اور ایک صدمہ سا لگے گا، اس لیے کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ میرے خیال میں ایسا کرنے سے وہ ضرور آپ کی طرف مائل ہوگی، نہیں چاہے گی کہ آپ کسی اور کی زندگی کا ساتھی بن جائیں۔ اگر تمہاری رضامندی ہو تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اس پر ایتاق کھل کھلا کر ہنس دیا اور پھر بولا، اس سلسلے میں آپ کو میری رضامندی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایکاسیہ کے معاملے میں جو کچھ بھی آپ کریں گی اس میں آپ کو میری رضامندی حاصل ہوگی۔ ایتاق کی اس گفتگو سے قسطونہ اور امیمہ خوش ہو گئیں۔ پھر وہ کچھ دیر تک وہیں بیٹھ کر سراب، دوما اور ردا کے آنے سے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ پھر اٹھ کر وہ اپنی حویلی کی طرف چلے گئے۔ قسطونہ اور امیمہ دونوں جب حویلی کے صحن میں آئی تب اندر سے بھاگنے کے انداز میں ایکاسیہ نکلی۔ اپنی ماں قسطونہ اور امیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ دونوں کہاں گئی ہوئی تھیں؟ میں کافی دیر تک آپ لوگوں کو تلاش کر رہی تھی۔ قسطونہ نے جواب طلبی کے سے انداز میں امیمہ کی طرف دیکھا۔ اس پر امیمہ ایکاسیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، ایکاسیہ میری بہن، اب جب کہ تم ایتاق بھائی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر چکی ہو تو امیر المؤمنین معتصم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ایتاق کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے۔ ان کے لیے ہم 2 لڑکیوں کو دیکھنے گئی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک لڑکی تو ہمیں پسند آ گئی۔ عجیب بن انبسہ عمر فرغانی اور عباس مامون رشید کے بعد افشین ایتاق کے خلاف سازشوں کا جال بننے میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ حالات اور وقت نے خود اس کے خلاف موت و مرگ کے جال بننا شروع کر دیے تھے۔
ہوا کچھ یوں کہ طبرستان کا آتش پرست رئیس مازیار اسلامی حکومت کا خراج گزار تھا اور وہ خراسان کے مسلمان والی عبداللہ بن طاہر کے پاس خراج جمع کرایا کرتا تھا۔ عبداللہ بن طاہر کے مراسم ایتاق کے ساتھ برادرانہ تھے اور یہ بات مازیار کو اچھی نہ لگتی تھی، اس لیے کہ مازیار کے افشین کے ساتھ گہرے تعلقات اور روابط تھے۔ ان کے سامنے رکھتے ہوئے مازیار نے خراسان کے حاکم عبداللہ بن طاہر کے پاس خراج جمع کرانے کے بجائے خراج کی رقم براہ راست سمرہ بھجوانا شروع کر دی۔ اس پر عبداللہ بن طاہر نے سختی سے مازیار کو تنبیہ کی کہ یہ رقم وہ براہ راست سمرہ بھیجتا ہے وہاں سے پھر میرے پاس آتی ہے، کیونکہ مجھے اس سے اپنے اخراجات پورے کرنا ہوتے ہیں، لہٰذا وہ رقم سمرہ کے بجائے مجھے بھجوا دیا کرے، اور اس کے لیے امیر المؤمنین سے میں نے احکامات بھی حاصل کر لیے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ بابا قرمی کے ساتھ جنگوں کے زمانے میں معتصم اور افشین کو آزادانہ اخراجات کرنے کے لیے اختیار دے دیا گیا تھا، اور اس کے پاس معتصم کی طرف سے برابر ہر قسم کا ساز و سامان اور کمک پہنچتی رہتی تھی۔ افشین اپنے لشکر کے لیے انتہائی کفایت شعاری کے ساتھ سامان اور رقم خرچ کرتا، اور باقی تمام رقم اور سامان حرب و ضرب اپنے بیٹے حسن کے پاس ترکستان بھجواتا رہتا، تاکہ جنگ کے سارے وسائل وہاں جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی جائے اور ترکستان میں آتش پرستوں کی ایک آزاد حکومت قائم ہو جائے۔ حالات کی ستم ظریفی کہ جو سامان افشین کی طرف سے یعنی آذربائیجان کی طرف سے ترکستان حسن کے پاس بھیجا جاتا، وہ خراسان سے ہو کر گزرتا۔ خراسان کے والی عبداللہ بن طاہر کو جب معلوم ہوا کہ افشین اسلامی حکومت کا سامان رسد، سامان حرب و ضرب اور بڑی بڑی رقوم اپنی وطن کو بھیجتا ہے، تو اسے کچھ شبہ ہوا۔ اس نے ایک بار سامان لے جانے والے کو گرفتار کر لیا اور تمام سامان اور نقدی چھین کر اپنے قبضے میں کر لی۔ اس سلسلے میں اس نے خط افشین کو لکھا اور تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے اس کی طرف بھجوایا، جس میں اس نے تحریر کیا کہ آپ کے لشکر سے کچھ لوگ اس قدر سامان لیے ہوئے جا رہے تھے، میں نے انہیں گرفتار کر کے زندان میں ڈلوا دیا ہے اور سامان اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا ہے، کیونکہ میں عنقریب اپنے ہمسایہ غیر مسلموں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہوں اور اپنے علاقوں کو ان کی دست برد سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم چور نہیں ہیں اور اپنے آپ کو آپ کا فرستادہ بتاتے ہیں، لیکن ان کا یہ بیان قطعاً غلط اور جھوٹ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ چور نہ ہوتے اور آپ کے بھیجے ہوئے ہوتے تو آپ مجھے ضرور اس بات کی اطلاع کرتے۔ یہ خط جب افشین کو ملا تو افشین بڑا شرمندہ ہوا اور عبداللہ بن طاہر کو لکھا کہ وہ لوگ چور نہیں ہیں بلکہ میرے ہی فرستادہ ہیں۔ عبداللہ بن طاہر نے افشین کا یہ خط پا کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا، مگر سامان واپس نہیں کیا، اپنے پاس ہی رکھا۔ لیکن عبداللہ بن طاہر خاموش نہیں بیٹھا۔ اس سارے معاملے کی اطلاع اس نے خفیہ طور پر اپنے چند بھروسے کے آدمیوں کے ذریعے معتصم کو بھجوا دی۔ معتصم نے یہ اطلاع ملنے پر بظاہر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، اس لیے کہ افشین کی خدمات اس کے سامنے تھیں۔ حقیقت یہ تھی کہ افشین اپنی ریاست و سلطنت ترکستان میں قائم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ بہت پہلے سے تیاری کر رہا تھا۔ جب افشین بابا قرمی سے جنگ سے فارغ ہو کر سمرہ واپس آیا تو اس کی توقع تھی کہ خلیفہ معتصم اسے خراسان کی ولایت عطا کر دے گا اور اس طرح اسے بخوبی موقع مل جائے گا کہ وہ وہاں اپنی حکومت اور سلطنت کے لیے راہ ہموار کر لے۔ لیکن معتصم نے اسے آرمینیا اور آذربائیجان کا والی مقرر کر دیا اور افشین کی امیدوں کا خون ہو گیا۔ اس کے بعد نوفل بن میخائیل کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ افشین کو اس جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے افشین نے یہ فیصلہ کیا کہ سلطنت میں جگہ جگہ بغاوتوں اور سرکشیوں کا سلسلہ شروع کرا دے۔ سب سے پہلے وہ چاہتا تھا کہ طبرستان کا رئیس مازیار اسلامی سلطنت کے خلاف بغاوت کھڑی کرے۔ افشین کا خیال تھا کہ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے معتصم یقیناً اسے روانہ کر دے گا، لہٰذا جب وہ طبرستان کی طرف جائے گا تو مازیار کی بغاوت کو فروغ کر کے وہاں سے جو کچھ ملے گا وہ ترکستان پہنچ جائے گا اور ترکستان میں ہی رہتے ہوئے وہ اپنی علیحدہ سلطنت کا اعلان کر دے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے تیز رفتار قاصد بھیجوائے۔ ایک قاصد طبرستان کی طرف
دوسرا باغی کرد سردار جعفر بن فہر کی طرف جو موصل کے نواح میں رہتا تھا، اور تیسرا قاصد آرمینیا اور آذربائیجان میں منگجور کی طرف بھجوایا اور انہیں تنبیہ کی کہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے فوراً اسلامی سلطنت کے خلاف بغاوت کھڑی کر دیں۔ اس سلسلے میں ایک خط افشین نے اپنے آتش پرست دوست طبرستان کے رئیس مازیار کی طرف لکھا۔ اس خط کا مضمون کچھ یوں تھا: مازیار، دین زرتشت کا کوئی ناصر و مددگار میرے اور تمہارے سوا نہیں ہے۔ بابک بھی اسی دین کی حمایت میں کوشاں تھا، لیکن وہ محض اپنی حماقت کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوا اور اس نے میری نصیحتوں پر مطلق توجہ نہ دی۔ اس وقت بھی ایک ذری موقع حاصل ہے، اور وہ یہ کہ تم علم بغاوت بلند کر دو۔ معتصم تمہارے مقابلے کے لیے یقیناً میرے سوا کسی دوسرے کو مامور نہ کرے گا۔ اس وقت میرے پاس سب سے زیادہ طاقت اور زبردست لشکر ہے۔ میں تم سے ساز باز کر لوں گا اور ہم دونوں متفق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے مقابلے پر عربوں اور ترکوں کے سوا کوئی نہ آئے گا، جن کی تعداد بہت قلیل ہے، اور ان کے مقابلے کے لیے میرے لشکر کا ایک معمولی دستہ بھی کافی ہوگا۔ عربوں کی حالت تو یہ ہے کہ ایک لقمہ ان کو دے دو اور پھر خوب پتھروں سے ان کا سر کچلو۔ خراسانیوں کا جوش دودھ کا سا ابال ہے، اٹھا اور فرو ہو گیا۔ تھوڑے سے استقلال میں ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم ذرا ہمت کرو تو وہی دین مذہب جو ملوک عجم کے زمانے میں تھا پھر ہم ترکستان میں قائم کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ آتش پرستوں کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ افشین کا یہ خط پڑھ کر مازیار بہت خوش اور مطمئن ہوا۔ اس خط کے ملنے کے ساتھ ہی اس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی رعایا سے 1 سال کا پیشگی خراج وصول کر کے بڑے سے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ ادھر خراسان کے مسلمان والی عبداللہ بن طاہر کو جب مازیار کی بغاوت اور سرکشی کا علم ہوا تو بڑے ہولناک انداز میں وہ اس کے خلاف حرکت میں آیا۔ ایک بہت بڑا لشکر اس نے تیار کیا اور اپنے چچا حسن بن حسین کو اس نے آتش پرست مازیار کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ ادھر معتصم کو جب مازیار کی بغاوت کا علم ہوا تو سمرہ سے بھی عبداللہ بن طاہر کی امداد کے لیے لشکر روانہ کیے گئے، لیکن افشین کی بدقسمتی کہ اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے جو لشکر سمرہ سے خراسان کی طرف گیا تھا اس کا سالار افشین کو نہیں بنایا گیا تھا۔ اس طرح افشین کی امیدیں خاک میں مل گئیں۔ وہ تو یہ آس اور امید لگائی بیٹھا تھا کہ سمرہ سے جو لشکر خراسان میں عبداللہ بن طاہر کی مدد کے لیے جائے گا وہ مازیار کی بغاوت کو فرو کرنا چاہے گا۔ اس کی سالاری چونکہ میرے ہاتھ میں ہوگی، لہٰذا اس لشکر کو لے کر میں مازیار کو اپنے ساتھ ملا کر ترکستان کی طرف چلا جاؤں گا اور علم بغاوت بلند کر دوں گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ بن طاہر کے چچا حسن بن حسین اور وہ لشکر جو سمرہ سے گیا تھا انہوں نے مازیار کو بدترین شکست دی۔ اس شکست کے نتیجے میں مازیار کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ مازیار کو جب والی خراسان عبداللہ بن طاہر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو عبداللہ بن طاہر نے اسے چند محافظ دستوں کے ساتھ سمرہ معتصم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ اب افشین اور مازیار کی بدبختی کہ عبداللہ بن طاہر کے چچا حسن بن حسین نے جب مازیار پر حملہ کیا اور اسے شکست دی تو اس کے بعد اس کے ہاتھ وہ سارے خطوط لگ گئے تھے جو وقتاً فوقتاً افشین مازیار کو لکھا کرتا تھا، اور وہ آخری خط بھی حسن بن حسین کے ہاتھ لگ گیا جس میں افشین نے مازیار کو بغاوت کرنے کی تلقین کی تھی۔ یہ خط اور مازیار کو سمرہ روانہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی خطوط مازیار سے برآمد ہوئے جو افشین اسے لکھا کرتا تھا۔ معتصم نے مازیار کو تو زندان میں ڈلوا دیا، مگر اس نے ان سارے خطوط کو جو افشین نے وقتاً فوقتاً مازیار کو لکھے تھے بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا، لیکن اپنے عمل سے اس نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ باطنی طور پر افشین سے بدظن ہو چکا ہے۔ مازیار کی بغاوت فرو ہو گئی۔ مازیار کو زندان میں ڈال دیا گیا اور اس کے علاقے کی دیکھ بھال اور نگرانی خراسان کے والی عبداللہ بن طاہر کے ذمے لگا دی گئی۔ جس وقت مازیار نے بغاوت کی تھی اسی وقت کردوں کے سردار جعفر بن فہر نے بھی افشین کے کہنے پر مسلمانوں کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا۔ یہاں بھی افشین آس لگائی بیٹھا تھا
کہ اسے بغاوت فرو کرنے کے لیے روانہ کیا جائے گا اور معتصم اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ کردوں کا سردار جعفر بن فہر موصل کے نواحی علاقوں میں ایک بڑی طاقت اور قوت رکھتا تھا، اور جن علاقوں میں وہ رہتا تھا اس کی سرحدیں صوبہ آذربائیجان سے ملتی تھیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کا حقیقت میں والی افشین ہی تھا۔ اپنی طرف سے اس نے اپنے عزیز منگجور کو وہاں رکھا ہوا تھا۔ یہ ساری حقیقتوں کے باوجود افشین کو معتصم نے ان بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اپنے ایک چھوٹے اور کسی قدر گمنام سالار عبداللہ بن سید کو اس بغاوت کو دبانے کے لیے ایک خاصے بڑے لشکر کا کماندار بنا کر روانہ کر دیا۔ لیکن اس نئے سالار عبداللہ بن سید کے ہاتھوں یہ بغاوت فرو نہ ہو سکی، اس لیے کہ جو لشکر عبداللہ بن سید کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا تھا، کردوں کے سردار جعفر بن فہر کے پاس اس سے کئی گنا بڑا لشکر تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو عبداللہ بن سید جعفر بن فہر کا مقابلہ نہ کر سکا اور اسے شکست ہوئی، اور مسلمانوں کا لشکر پسپا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ جعفر کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد عبداللہ بن سید نے فی الفور پورے حالات کی اطلاع معتصم کو کر دی۔ یہ صورتحال جان کر معتصم بڑا سیخ پا ہوا۔ جس وقت عبداللہ بن سید کی شکست کی خبر قاصد معتصم کے پاس لے کر آئے تھے، اسی وقت کچھ اور قاصد آرمینیا اور آذربائیجان کی طرف سے آئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ آرمینیا اور آذربائیجان میں افشین کے رشتہ دار منگجور نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ دراصل منگجور کی فی الفور بغاوت کرنے کی ایک وجہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آذربائیجان میں ایک قصبہ تھا جس میں بابا قرمی لوٹ کا مال جمع کیا کرتا، اور اس قصبے میں ایک بہت بڑا خزانہ تھا۔ وہ خزانہ اس نے زمین میں دفن کر رکھا تھا، اور اس کی حفاظت پر کچھ آدمی بھی مقرر کیے ہوئے تھے۔ اب جب بابا قرمی گرفتار ہو گیا، اسے اور اس کے بھائی معاویہ کو مصلوب کر کے ان کی لاش کی گردنیں کاٹ دی گئی تھیں، تب اس خزانے کے محافظ اپنے آپ کو غیر محفوظ خیال کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں نے جو بابا قرمی کے ہی آدمی تھے اس خزانے کی اطلاع منگجور کو کر دی، اس لیے کہ بابا قرمی کی طرح منگجور بھی آتش پرست تھا۔ منگجور فوراً حرکت میں آیا، اس قصبے میں گیا، اور جہاں بابا قرمی کا خزانہ تھا اس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اب خزانے پر منگجور نے اپنا ذاتی تصرف رکھا، اور اس کی اطلاع اس نے سمرہ میں معتصم کو نہیں کی۔ لیکن آرمینیا اور آذربائیجان میں جو معتصم کے پرچہ نویس طلایہ گرد موجود تھے، انہوں نے ان سارے واقعات کی اطلاع معتصم کو کر دی۔ منگجور کو جب علم ہوا کہ بابا قرمی کے خزانے کی اطلاع طلایہ گروں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ذریعے معتصم کو کر دی ہے، تو اس نے ان طلایہ گروں کا پتہ لگایا اور ان کے قتل کے درپے ہوا۔ ان جاسوسوں نے بھاگ کر اردبیل میں پناہ طلب کی۔ اردبیل میں کچھ محب وطن لوگوں نے ان نقیبوں کو پناہ دے دی۔ اردبیل میں منگجور ان نقیبوں کو پکڑنے کے لیے حرکت میں آنے ہی والا تھا کہ سمرہ کی طرف سے معتصم کے آدمی وہاں پہنچ گئے، جنہوں نے منگجور کو یہ اطلاع کی کہ اسے آذربائیجان اور آرمینیا سے معزول کر کے آذربائیجان اور آرمینیا کا حکم بغا کبیر کو وہاں کا والی مقرر کر دیا جائے، اور بغا کبیر عنقریب آرمینیا اور آذربائیجان کے والی کی حیثیت سے پہنچ جائے گا۔ منگجور کو جب پتہ چلا کہ اسے معزول کر دیا گیا ہے اور آذربائیجان کا والی بغا کبیر کو مقرر کر دیا گیا ہے، تو اس نے علم بغاوت کھڑا کر دیا۔ صورتحال یہ تھی کہ مازیار کی بغاوت تو فرو ہو چکی تھی، باقی دو بغاوتیں رہ گئی تھیں، ایک منگجور کی، دوسری کردستان کی، اس لیے کہ کردستان کے سردار جعفر بن فہر نے مسلمانوں کے سالار عبداللہ بن سید کو شکست دے دی۔ اس صورتحال پر بڑی رازداری کے ساتھ معتصم نے اسحاق بن یحییٰ، ایتاق، اشناس اور بغا کبیر کو طلب کیا۔ جب وہ قصر میں معتصم کے پاس آئے تو معتصم نے ان سب کو اپنے پاس بٹھا کر جو صورتحال تھی ان چاروں کو آگاہ کر دیا اور ان کا مشورہ طلب کیا۔ سب سے پہلے اسحاق بن یحییٰ بولا۔ ایتاق، اشناس اور بغا کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیزوں، اگر تم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں امیر المؤمنین کی اس ساری گفتگو کے جواب میں کچھ عرض کروں۔ اس موقع پر بغا کبیر اور اشناس عجیب سے انداز میں ایتاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس کا یہ مطلب تھا کہ ہم تمہارے ساتھ متفق ہیں، جو کچھ تم کہو گے ہمیں منظور ہے۔ ایتاق مسکرایا اور اسحاق بن یحییٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
ابن یحییٰ: آپ ہمارے بزرگ ہیں، کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ جو مشورہ بھی آپ دیں گے مجھے امید ہے کہ وہ ہماری ملت اور ہماری قوم کے لیے بہتری پر مشتمل ہوگا۔ آپ بولیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایتاخ کی گفتگو سے اسحاق بن یحییٰ خوش ہو گیا تھا۔ معتصم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: امیر المؤمنین، کردستان کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے عبداللہ بن سید کو بھیج کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پھر ہم نے عبداللہ بن سید کو کوئی اتنا بڑا لشکر بھی فراہم نہیں کیا تھا۔ کردستان کے سردار کے پاس بہت بڑی طاقت اور قوت ہے، اسے زیر کرنا اور اسے اپنا مطیع اور فرما بردار بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر میرے خیالات اور میرے مشورے پر عمل کیا جائے تو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کردستان کی بغاوت صرف ایتاق فروغ کر سکتا ہے۔ اگر اشناس اس کے ساتھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ طاقت اور قوت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جہاں تک آرمینیا اور آذربائیجان کی بغاوت کا تعلق ہے تو آپ آذربائیجان اور آرمینیا کے والی منگجور کو پہلے ہی معزول کر چکے ہیں اور اس کی جگہ بغا کبیر والی مقرر ہو چکا ہے۔ بے شک یہ ابھی تک روانہ نہیں ہوا، لیکن اب جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس میں بھی ہمیں کچھ تبدیلیاں کرنا پڑیں گی۔ میں چاہوں گا کہ ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ ایتاخ، اشناس اور بغا کبیر تینوں یہاں سے روانہ ہو جائیں اور ان دونوں بغاوتوں کو اپنی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ امیر المؤمنین، ایتاخ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے اور ایسی بغاوتوں کو فروغ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر اشناس، بغا کبیر ہمارے دو ایسے سالار ہیں کہ جن پر بدترین حالات پر بھی بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ تینوں مل کر جو بھی لائحہ عمل اختیار کریں گے ان کی مرضی پر منحصر ہوگا، مگر ان بغاوتوں کو فروغ کرنا چاہیے، ورنہ ان کی دیکھا دیکھی کچھ اور علاقوں پر بھی ہمارے خلاف بغاوتیں اور شورشیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اسحاق بن یحییٰ کی یہ ساری گفتگو سن کر معتصم کسی قدر مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا: ابن اسحاق، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، تم نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اب میں ایتاخ کے خیالات بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ دونوں بغاوتوں کو کیسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایتاخ نے کچھ سوچا اور پھر بول اٹھا: امیر المؤمنین، محترم اسحاق بن یحییٰ کی تجویز سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ میں، اشناس اور بغا کبیر تینوں ایک لشکر کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کے پاس اسحاق بن یحییٰ کے علاوہ اور بھی بہت سے سالار ہیں، اگر کسی محاذ پر ضرورت پڑ گئی تو یہ اس محاذ کو سنبھال سکتے ہیں۔ جو لشکر ہم تینوں کے ساتھ روانہ ہوگا اسے وہ برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ میرے اور اشناس کے پاس رہے گا۔ ہم سب سے پہلے کردستان کی بغاوت کو دبانے کی کوشش کریں گے، جبکہ بغا کبیر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آگے آذربائیجان اور آرمینیا کی طرف نکل جائے گا تاکہ وہ منگجور کو مسلمان علاقوں میں تباہی اور بربادی پھیلانے سے روک سکے، اور پھر منگجور کے خلاف بغا کبیر جارحیت اختیار نہیں کرے گا بلکہ اسے روک کر رکھے گا تاکہ وہ اپنی بغاوت اور شورش کو دور تک علاقوں میں نہ پھیلائے۔ میرے خیال میں اتنی دیر تک میں اور اشناس کردستان کی بغاوت کو فروغ کر لیں گے۔ کردستان کی بغاوت ختم کرنے کے بعد میں اور اشناس پھر آرمینیا کا رخ کریں گے۔ بغا کبیر کے ساتھ مل کر مجھے اندازہ ہے کہ بہت جلد منگجور کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیں گے۔ امیر المؤمنین، آپ بے فکر رہیں۔ ہر وہ قوت، ہر وہ شخص، ہر وہ شخصیت جو بھی ملت اسلامیہ اور مسلم قوم کے خلاف سرکشی اور بغاوت کھڑی کرے، ہم اسے زندہ رہنے کا حق چھین لیں گے۔ ایتاخ کی اس گفتگو پر معتصم کو تھوڑی دیر تک بڑے شوق اور توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا: ایتاخ میرے بیٹے، تمہاری جرأت مندی، تمہاری خلوص یقیناً ورائے حد بیان ہے۔ مسلم قوم اور ملت اسلامیہ سے تمہاری محبت پریشان کن حقیقتوں اور فکر و عمل کی بنیاد بنے اعتقادات سے بھی کہیں آگے ہے۔ تم نے آنے والی نسلوں کے لیے یقیناً افسانوی شاہکار کا ایک غیر فانی شاہکار ہو۔ تم اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے ایک ایسی روشنی ہو کہ طوفان جس کا راستہ روک نہیں سکتے۔ میرے بیٹے، مجھے تمہاری ذات پر فخر ہے۔ تم نے آج تک اپنے لیے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اگر جو چیز تم مانگتے ہو وہ میرے بس میں ہوئی تو قسم کعبے کے رب کی میں اسے ہر حالت میں پورا کروں گا۔
بولو کیا بولتے ہو؟ معتصم کی اس شفقت آمیز گفتگو سے ایتاخ کا دل بھر آیا تھا، آنکھیں اس کی نمناک ہو گئیں۔ کچھ دیر ہونٹ کاٹتا رہا اور پھر کہنے لگا، امیر المؤمنین، آپ جانتے ہیں میں ایک بے ضرر سا انسان ہوں۔ اپنی زندگی میں نے ایک ادنا غلام کی حیثیت سے شروع کی، جوانی تک ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بکتا رہا، جوان ہو کر اپنے مالک کے ہاں اس کے مطبخ میں کام کرنے پر مجبور ہوا اور طباخ کہلایا۔ امیر المؤمنین، آپ کے زیر سایہ سمرہ شہر میں 2 وقت کی خوراک باعزت مل جاتی ہے، اس کے علاوہ میں ایتاخ کچھ نہیں چاہتا۔ میرے بیٹے، میری تیرے لیے دعا ہے کہ تو جس رخ پر بھی وطن، ملت اور مسلم قوم کے دشمنوں کا رخ کرے، خداوند قدوس تمہیں ہر محاذ پر فوز مندی اور کامیابی عطا کرے۔ اب بتاؤ تمہارا کیا لائحہ عمل ہے؟ امیر المؤمنین، میرا اشناس اور بغا کبیر کا لائحہ عمل کیا ہونا ہے؟ ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ کردوں کے سالار جعفر بن فہر اور آرمینیا اور آذربائیجان میں بغاوت کھڑی کرنے والے منگجور کو ہم وہ سبق سکھائیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ منگجور اور جعفر بن فہر فرغانیوں اور سرکشیوں کے لیے ایک عبرت خیزی بن کر رہ جائیں گے۔ ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اس طرح منگجور اور جعفر کی بغاوت دوسرے علاقوں تک پھیل سکتی ہے۔ ہم تینوں آج شام کے قریب سمرہ سے اپنی منزل کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم جائیں، اس لیے کہ ہمیں جا کر اپنی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ لشکریوں کو بھی تیار کرنا ہے۔ معتصم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ باری باری اس نے چاروں کا شانہ تھپ تھپایا اور پھر کہنے لگا، تم جاؤ، تمہارے کوچ کے وقت میں خود مستقر میں تمہارے پاس ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اسحاق بن یحییٰ، ایتاخ، اشناس اور بغا کبیر وہاں سے نکل گئے تھے۔ ادھر امیمہ ایکاسیہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، حال میں رونما ہونے والے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اسے یہ اطلاع کر دی تھی کہ اشناس اور بغا کبیر ایتاخ کے ساتھ روانہ ہونے والے ہیں۔ اس پر ایکاسیہ نے ایک دم فکر مند اور پریشان ہوتے ہوئے کہا، وہ کب روانہ ہونے والے ہیں؟ کردستان میں جو بغاوت ہوئی تھی، تم جانتی ہو، اس بغاوت کو فروغ کرنے اور دبانے کے لیے یہاں سے چھوٹے سالار عبداللہ بن سید کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا گیا تھا، لیکن کردستان کے سردار جعفر نے انہیں شکست دی اور وہ اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے۔ اب اس بغاوت پر قابو پانے کے لیے ایک لشکر لے کر ایتاخ اور اشناس دونوں یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ مزید یہ ہوا کہ اب آرمینیا اور آذربائیجان میں منگجور نے بغاوت کر دی ہے۔ ایتاخ اور اشناس کے ساتھ بغا کبیر بھی روانہ ہو گئے۔ میرے خیال میں تینوں مل کر ان دونوں بغاوتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایکاسیہ شاید ایتاخ کے متعلق مزید امیمہ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، ایتاخ کے متعلق گفتگو کرنا چاہتی تھی، لیکن اتنے میں امیمہ کی ماں غمران نے حویلی کے اندر سے اسے آواز دی، جس پر وہ سکونتی حصے کی طرف ہو لی اور ایکاسیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لی تھی۔